بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں کائنات کا مالک رات کے اندھیرے میں خود پکارتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز تہجد کے لیے کس کو بیدار کرتا ہے اور آخر کس کو یہ عظیم توفیق ملتی ہے؟ وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے سوتے ہوئے اپنے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور رات کے آخری حصے میں ان کو بیدار کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، خاموش رات، گہری نیند اور دنیا سے بے خبر آنکھیں، اسی اندھیرے میں چند چراغ جلتے ہیں، چند دل جاگتے ہیں، چند آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں جن کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی خود جگاتا ہے۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے آنے والی ایک خاص دعوت ہے۔ ہر دل اس دعوت کا اہل نہیں ہوتا، ہر آنکھ کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو بھی بلانا چاہتا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ممکن ہے یہ چند لمحے آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دیں۔ آئیے 5 نشانیاں اور 5 علامتیں جن کے اندر اگر یہ 5 نشانیاں آپ محسوس کریں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بیدار کیا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مجھے اٹھایا ہے۔ رات کے اس وقت میں جو قبولیت کا وقت ہے، آئیے ایک ایک کو سمجھتے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کے حضور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد نفل ہے، اور ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ رات کے حصے میں نفل نماز جو نماز تہجد ہے، وہ مقام محمود تک یعنی اعلیٰ درجے پر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اور سبب ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ترغیب پر اور اس بات پر عمل کرے گا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ یہاں ایک بہت ہی قیمتی بات یاد آ گئی جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ تہجد میں اصل مزہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو تو اس وقت فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے لیے یہ خاص انعام ہے جو صرف انہی کو دیا جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار میں سنوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت میں پوری کروں۔ ذرا تصور کریں کہ کائنات کا شہنشاہ آپ کا منتظر ہے
اور آپ خود خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں وہ رات کے آخری پہر میں جگا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو اس کی توفیق سے نوازتا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس وقت بیدار ہو جاتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو اتنے خوش نصیب اور اتنے خوش قسمت ہیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں یہ نماز نصیب نہیں ہوتی۔ وہ صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن انہیں اس نماز کے پڑھنے کی توفیق تک نہیں ملتی۔ سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنے دل کے اندر اس نماز تہجد کے پڑھنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، اور جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، جو دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے حالات سے جس کا دل ٹوٹ چکا ہو، جو ہار چکا ہو، جسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، صرف اس کے سامنے اس کا رب ہو۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا اور سبق آموز واقعہ سناتا چلوں جو آپ کے ارادے کو ہمالیہ سے زیادہ مضبوط کر دے گا۔ ایک اللہ والے کا ذکر ملتا ہے جن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، میں رات کو اٹھنا تو چاہتا ہوں مگر میری آنکھ نہیں کھلتی، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اے شخص، تم دن میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ تمہیں رات کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یاد رکھیے، تہجد کی توفیق کوئی الارم کلاک نہیں دیتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو بندے کو بستر سے کھینچ لاتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ سخت سردی میں بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی ٹھنڈک میں آپ کیسے ہمت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے رو کر جواب دیا کہ جب شہنشاہوں کا شہنشاہ پکار رہا ہو کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو پھر ایک سچے عاشق کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہی وہ تڑپ ہے جو بندے کو عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے، پھر فرشتے اس کے مصلی پر اس کا انتظار کرتے ہیں اور عرش والا اس کی سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی پکار آسمانوں کے پردے چیر کر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے دل میں پختہ ارادہ ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کو مناؤں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اور وہی رب ہے، وہی خدا ہے جو میری ان تمام تر تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ جس بندے کے دل میں پختہ ارادہ ہوگا اس بات کا کہ میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے لیے اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے قبول فرما لیتا ہے اور اس کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ صرف سوچ لینا کافی نہیں، بلکہ دل کا پختہ ارادہ یہ کہ یہ عمل مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ نماز مجھے پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ دل میں پختہ عزم اور ارادہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا۔ آنکھ تو کھل گئی ہے لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی اٹھنے کی، تو اس وقت فوراً اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو دبا کر، اپنی خواہش کو ختم کر کے جو میٹھی نیند ہوتی ہے اس میٹھی نیند کو دبا کر اور فوراً اپنے بستروں کو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے قریب لے لیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کی نہیں مانی، میری مانی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے
جس نے اپنی خواہشات پر عمل نہیں کیا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سونے کا، لیکن یہ سویا نہیں، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اس بندے کی قسمتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے حالات کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے، گناہوں سے نفرت رکھتا ہے۔ جس بندے کے دل میں گناہوں کی نفرت ہوگی، جو گناہوں سے نفرت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے تہجد کی توفیق عطا فرما دے گا۔ گناہ یہ نہیں کہ زنا کر لینا، گناہ بہت سارے ہیں۔ کسی پر ظلم کرنا، کسی کا برا چاہنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، فرض نمازوں کو چھوڑ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، کسی سے جھوٹ بولنا، ایسے بہت سارے گناہ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چھوٹوں پر ظلم کرنا، کسی کا حق دبانا، کسی کا مال دبانا، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں جھوٹ اور فراڈ کرنا، اسکیم کرنا، تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اتنے سخت گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور بندے پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے نفرت، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہو۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زندگی کے روزمرہ کاموں کو دیکھیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس میرے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میں کسی کی غیبت نہ کروں، نہ کسی کے بارے میں برا سوچوں، کسی کو تکلیف نہ دوں، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کے درمیان لڑائی نہ لڑاؤں۔ جو جس حالت میں ہے، جیسے زندگی گزار رہا ہے، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے، مجھے اپنی آخرت سے، مجھے اپنی موت کی فکر ہے، اور میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ساتھ اپنے تمام دینی بھائیوں کو، اپنے تمام انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فکر میرے دل میں ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اجر و انعام سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ لیکن آدمی جب خالی بیٹھا رہتا ہے تو پھر ادھر ادھر کی برائیاں اور پتہ نہیں کیا اور اپنے دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے، تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو طریقہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، جو طریقہ ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، گناہوں سے نفرت۔ گناہ یہ نہیں کہ زنا کر لیا یا کسی لڑکی سے بات کر لی، بلکہ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم سے روزمرہ قدم قدم پر سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو شخص دنیا سے تعلق توڑ دے، جو اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھتا کہ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا سے کوئی سروکار نہیں، دنیا کے مال سے، دنیا کے حسن و جمال سے، دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز
اور بڑے بڑے پارک اور بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر میرے دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہ آتا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، میرے پاس بھی اتنا مال و دولت جمع ہو جائے، اتنا مال و دولت آ جائے۔ نہیں، میرے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کے دین کی محبت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ چیز دل میں آ جائے اور بندے کو دنیا کی کوئی چیز متاثر نہ کر سکے تو سمجھو کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ہاں، مال کا آ جانا، مال کا مل جانا، مال کا جمع کرنا، مال کمانا، حلال رزق کمانا، یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت دل میں پیدا کر لینا اور اس کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان ہو جانا، اللہ سے دور ہو جانا، اللہ کی شکوہ شکایتیں لوگوں سے کرتے رہنا، یہ غلط ہے۔ یہ تو دنیا کی محبت ہو گئی کہ دنیا ہمیں نہ ملی تو ہم اللہ سے ناراض ہو گئے، ہم اللہ کی شکوہ شکایتیں کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ صحیح کیا ہے کہ آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی خواہشات، دنیا کی چیزیں پیدا نہ ہوں، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے بس وہ ہو رہا ہے، مجھے ذرہ برابر کوئی فرق نہ پڑے، بس مجھے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور میرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ دنیا چھوٹ گئی، کوئی غم نہیں، کوئی مال مجھے کمانا تھا، میں نے محنت کی لیکن مجھے نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اس میں اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں چل سکتی، تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جو شخص اپنے دل میں بیٹھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نشانیاں اور علامت ان بندوں کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کتنا بہترین تعلق ہے، کتنا بہترین رشتہ ہے، کتنا بہترین کنٹیکٹ ہے اللہ سے جڑنے کا اور اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کا اور اللہ سے اپنا دل لگانے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن سے دل لگاتا ہے، قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قریبی بنا لیتے ہیں۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کو ایک تو سنہری طور پر پڑھنا ہے، ایک قرآن کو سمجھ کر اور اس پر غور و فکر کر کے پڑھنا ہے کہ اس کی آیت میں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا حکم دیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ ہے یہ ہماری زندگی کو بدلنے والا طریقہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ترقی عطا فرما دیتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں اور کچھ باتیں رکھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامتیں اور ان کی شناختیں ہیں، جو اللہ کے خاص بندوں کی نشانیاں ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو غیبت نہ کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرنا،
جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ دہی نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، کسی پر ظلم اور تکلیف نہ پہنچانا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سجدے کے لیے قبول فرما لے گا، رات میں اٹھنا آسان کر دے گا، تہجد کے لیے بیدار کرنا بہت زیادہ آسان کر دے گا۔ محترم ناظرین، آخر میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جنہیں تو خود رات کا آخری پہر جگاتا ہے۔ اے ہمارے مولا، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو آنسوں کی لذت عطا فرما اور ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، ہماری چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ دے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹنے کا جذبہ جاگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، شاید کسی کی زندگی میں یہ بات ہدایت کا سبب بن جائے، اور کمنٹ میں اپنی رائے، احساسات یا دعاؤں کی درخواست ضرور لکھیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعاگو بن سکیں۔ ناظرین، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔